بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کا یہ جو ٹائم بم ہے وہ کسی وقت بھی پھٹے گا. نون لیگ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ ہمیں تو 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو خود بلاول بھٹو کے ٹویٹ سے پتہ لگا ہے. لو جی آیا جو غوری. تو یہ ان کو اس غوری کے بارے میں وہاں سے پتہ لگا. اداکارہ صبا قمر وہ ایک نئی کنٹروورسی کے حوالے سے شروع ہوئی ہے. سینئر صحافی نعیم حنیف صاحب انہوں نے اپنے کسی پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے بڑے سیریس ایلیگیشنز جو ہیں وہ صبا قمر کے اوپر لگائے تھے. اداکارہ صبا قمر نے جو ہے صحافی نعیم حنیف کو 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس جو ہے وہ انہیں بھیج دیا ہے. انڈیا سے ایک خبر آئی ہے, وہاں پہ ریاست چھتیس گڑھ میں جو ہے ایک مسافر ٹرین اسٹیشن کے نزدیک کھڑی مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی, جس سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 20 کے قریب جو ہے وہاں پہ زخمی ہو گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے. لاہور واپسی ہو چکی ہے, واپس اسٹوڈیو کے اندر آ چکے ہیں. اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. مطلب جسے کہتے ہیں نا اپنا اڈا اپنے اڈے کے اوپر آ کے, اپنے گھر میں آ کے, اپنے دفتر میں آ کے جو ہے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ اسلام آباد کا ٹرپ جو ہے وہ بڑا زبردست تھا. موسم بڑا اچھا تھا, اور ایکچولی جب میں جا رہا تھا بڑے زبردست بارش وغیرہ ہو رہی تھی, موسم ابرآلود تھا, دل نہیں کر رہا تھا جانے کو. لیکن جیسے ہی آپ یقین کریں کہ جیسے میں نے پنڈی بھٹیاں کراس میں نے کیا ہے نا, تو اسموگ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ صورتحال تھی. خیر خبروں کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو بور کروں گا. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا جلدی سے کرکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, چونکہ کل رات جو ہے وہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں پہلے میچ کے اندر جو ہے وہ شکست دے دی ہے. اور 3 ون ڈے کی یہ جو سیریز ہے سارے ہی میچز فیصل آباد میں کھیلے جا رہے ہیں. 17 سال کے بعد دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ فیصل آباد پہنچی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے سینٹرز ہیں نا, مطلب لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, پنڈی ہو گیا, میں کہتا ہوں کہ اس سے باہر بھی نکلیں اور دیگر شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ کرکٹ ہونی چاہیے. ملتان کا بڑا خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم ہے, لیکن دوسری جگہوں پہ فیصل آباد ہو گیا, کوئٹہ, اللہ کرے ہم کسی دن کوئٹہ کے اندر بھی میچ کر سکیں. پشاور کے اندر دوبارہ جو ہے وہ کرکٹ کا ریوائول وہاں پہ ہونا چاہیے. تو بڑا دل کرتا ہے. شیخو پورہ کے اندر ایک گراؤنڈ ہے, وہ پتہ نہیں کتنے سال سے بند پڑا ہوا ہے, مطلب انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بڑے کئی سال سے بند پڑا. تو خیر اٹ واز گڈ ٹو سی پاکستان اینڈ ساؤتھ افریقہ فائٹنگ اوور دیئر ان فیصل آباد. میچ جو ہے وہ جناب جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم جو ہے 49.1 اوورز کے اندر جو ہے 263 رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو گئی. جنوبی افریقہ نے ایکچولی جو اوپننگ سٹینڈ تھا وہ تقریباً 98 رنز کا اوپننگ سٹینڈ تھا, تو لگ یہ رہا تھا کہ جناب کوئی کریں گے, کوئی 300 350 اسکور تو کم از کم کریں گے. لیکن اٹ واز گڈ کہ صرف 263 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی. پاکستان کا بھی سٹارٹ جو ہے وہ اچھا تھا. بابر جو ہے وہ اس مرتبہ زیادہ اسکور نہیں کر سکے, لیکن اس کے بعد سلمان علی آغا اور محمد رضوان نے جو ہے بڑی ایک اچھی اننگ کھیلی. سلمان علی آغا نے 62 اور محمد رضوان نے 55 رنز کی جو ہے وہ نمایاں اننگز کھیلی. محمد رضوان عجیب سی بال کے اوپر آؤٹ ہوئے, میں حیران. وہ آؤٹ ہونے والی بال نہیں تھی, ایویں چک کے کیچ پڑھاتا. خیر لیکن ٹھیک ہے, 50 سے 50 اچھی بات ہے. بلکہ مجھے بڑا اچھا لگا اس وقت, میرے خیال میں رمیز راجہ شاید اس وقت کامنٹری کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ 17 سال کے بعد جو ہے وہ کسی پاکستانی کھلاڑی نے یہاں پہ 50 اسکور کی ہے, مطلب اس گراؤنڈ کے اندر جو محمد رضوان نے 50 کی. بابر اعظم نے 7 رنز بنائے. سائم ایوب نے 39 رن. سائم ایوب واپس ردم میں آنا شروع ہو گئے. T20 کے اندر بھی اچھی پرفارمنس تھی, اب انہوں نے ون ڈے میں بھی جو اچھا پرفارم کیا ہے. سلمان علی آغا جو ایکچولی T20 کے کپتان ہیں وہاں نہیں پرفارم کر رہے, لیکن ٹیسٹ اور ون ڈیز کے اندر پرفارم کر رہے ہیں. یہ حیرانگی کی بات ہے. اور خیر سانو عادت ہے اسی آرام نال تو میچ جتنا نہیں, مطلب ہم بھی جو ہے وہ کوئی آخری اوور میں جا کے ہم نے ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کیا, صرف 2 وکٹوں سے ہم لوگ جو ہے وہ یہ میچ جیتے ہیں. جبکہ میری نظر میں یہ 4 یا 5 کھلاڑی آؤٹ کے اوپر بھی یہ میچ جیتا جا سکتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے اتنے آرام سے جب تک پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستانیوں کے پسینے نہ نکلوا دے, دل کی دھڑکن نہ اٹھوا دے, ہاتھ نہ کانپنا شروع ہو جائیں, ہاتھوں میں پسینے نہ آ جائیں, آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں, بال کھڑے نہ ہو جائیں آپ کے پورے جسم کے, تب تک تو تانوں آرام نہ خوشی تے سی بھی نہیں ہونی نا. تو خیر یہ سارا کچھ کروا کے جو ہے پھر الٹیمیٹلی پاکستان ٹیم جو ہے وہ جیت گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 اس کا جو ہے وہ آئندہ برس جناب اپریل اور مئی میں کرانے کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. لاہور میں منعقد ہونے والے اجلاس میں پی ایس ایل انتظامیہ اور تمام فرنچائزز نے جو ہے وہ شرکت کی ہے, اور ان ڈیٹس کو جو ہے وہ فائنلائز کیا گیا ہے. اور اس کے اندر پلیئر مینجمنٹ, ممکنہ شیڈیول, مقامات اور ونڈوز کے حوالے سے جو ہے وہ تجاویز کا تبادلہ خیال وہاں پہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 2 ٹیمیں جو ہیں وہ مزید شمولیت جو ہے وہ ان کی ہوگی پی ایس ایل کے اندر. اچھا جی, اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے جناب ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر تمام مارکیٹوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو 2023 کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں. یہ ہم لاہور کی بات کریں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کراچی والے سمجھے شاید ان کے حوالے سے نا, یہ لاہور کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جناب اسموک کی وجہ سے جو ہے وہ اقدامات پیر سے ہفتے کے دن جو ہے وہ مارکیٹیں رات 10 بجے تک, جبکہ ریسٹورینٹس اور کیفے جو ہیں وہ رات 11 بجے تک بند ہو جایا کریں گے. تو اس کو ذرا پلیز نوٹ رکھیے گا. اتوار کو مارکیٹیں دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک کھل سکیں گی, اور ہوم ڈیلیوری کی رات 2 بجے تک جو ہے وہ اجازت ہوگی. میڈیکل سٹورز, بیکرز, تندور, دودھ کی دکانیں, ہسپتال, لیبارٹریز, پیٹرول پمپ اور پنکچر شاپس جو ہیں ان کو اس سے استثناء حاصل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے جی نئے اوقات کار کے اوپر پابندی جو ہے وہ بڑی لازمی ہوگی, اور اگر خلاف ورزی کی گئی تو دکاندار, ہوٹلز اور ریسٹورنٹس جو ہیں انہیں سیل بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ تعلقات میں مسلسل بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ باوجود ان کی ذاتی اور پاکستان کی کوششوں کے تعلقات میں بہتری فی الحال نہیں آ سکی ہے. سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت پر انہوں نے تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ اتنی زیادہ کوششیں کر رہے تھے کہ ہم وہاں صرف ایک کپ چائے کے لیے گئے, لیکن وہ کپ چائے ہمارے لیے بہت مہنگا ثابت ہوا. یہ جنرل فیض کی بات ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں 35 سے 40 ہزار طالبان واپس آئے, اور پچھلی حکومت نے 100 ایسے مجرموں کو رہا کیا جنہوں نے سوات میں پاکستانی پرچم جلایا اور سینکڑوں افراد کو شہید کیا. یہ سب سے بڑی غلطی تھی. افغانستان کے ساتھ جاری مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے 6 دن قبل انہیں 6 مرتبہ فون کیا. انہوں نے کہا آپ نے ہم سے صرف ایک بات مانگی تھی کہ افغانستان کی زمین سے پاکستان میں کوئی دہشت گردانہ کاروائیاں نہ ہوں, لیکن یہاں تک آگے ہیں کہ میں بھی جو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں بے بس محسوس کر رہا ہوں. تو یہ افغان جو وزیر خارجہ ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں بے بس ہو گیا ہوں, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا جی, اب آ جائیں وہ جو ایک بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے, جس کی ہمیں دور سے جو ہے وہ جس طرح ٹائم بم ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ اگر کوئی گھڑی اٹیچ ہو تو ٹک 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 کی آوازیں جو ہے وہ آتی ہیں. تو 27ویں آئینی ترمیم کا یہ جو ٹائم بم ہے وہ کسی وقت بھی پھٹے گا, اور اس کی فی الحال جو ہے وہ اسلام آباد میں اور مضافات میں جو ہے وہ ٹک 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 کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں. لیکن اس سلسلے میں جیو اور ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب حکومت نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کا پورا فریم ورک جو ہے وہ تیار کر لیا ہے, اور پہلے اسے سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کو اوپر سے نیچے جو ہے وہ لے کر آئیں گے. نیچے ایکچولی کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہیں. سینٹ کے اندر تھوڑے سے نمبر گیم جو ہے وہ کم ہے میرے خیال میں, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ سینٹ سے ہم اس کو اپروو کروا لیں. ان کی خبر کے مطابق جناب جمعے کو آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ میں پیش کی جائے گی, اور سینٹ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لائی جائے گی. ان کے ذرائع کے بتاتے ہیں کہ جی وزارت قانون اور وزارت پارلیمانی امور نے سینٹ سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا ہے, اور آئینی ترمیم آئندہ ہفتے دونوں ایوانوں سے منظور کروائے جانے کا امکان ہے. اور 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی, جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی سے اراکین شامل ہوں گے. تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین اور مرکزی قیادت کی نمائندگی بھی ہوگی. تو یہ جناب ڈیٹیلز ہیں. اچھا جی, دوسری بات یہ کہ ایئر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اس بات کا گلہ کیا ہے, یا انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جی ہمیں تو 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو خود بلاول بھٹو کے ٹویٹ سے پتہ لگا ہے کہ لو جی وہ جس طرح تھا نا وہ لو جی آیا جائے غوری. پھر تو یہ ان کو اس غوری کے بارے میں وہاں سے پتہ لگا ہے کہ جناب یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے. تو کمال ہے اس حکومت کے اوپر بھی, مسلم لیگ نون کے اوپر بھی, کہ وہ آئینی ترمیم بھی لا رہی ہے لیکن اپنے ہی ارکان کو کچھ نہیں بتا رہی. مطلب پبلک کو پہلے پتہ لگ رہا ہے, ارکان کو بعد میں پتہ لگ رہا ہے. مطلب یہ صورتحال ہے. آج کل رات کو ایکچولی میرے پروگرام میں جو ہے وہ عامر الیاس رانا صاحب آئے ہوئے تھے, تو ہم لوگ ایکچولی ویسے میں ان کی خبر ہے, انہوں نے یہ بات شیئر کی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ بلاول بھٹو نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ کیا, اس کا مقصد کیا تھا, اس کے اوپر ریزسٹ کرنے کا ارادہ ہے, کیا مقصد تھا, مطلب اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کو ٹویٹ کرنے کی, یہ معاملہ تو سیکریسی میں حل کیا جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کا انتظام بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب, میں سمجھا نہیں. تو انہوں نے کہا اس کا انتظام کچھ اس طرح ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی. میں نے کہا جی نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا بس آپ سمجھ لیجئے کہ معاملہ کچھ اس طرح ہی ہے, کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہے کہ یہاں سے 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی اور وہاں پہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, اور اگر یہاں پہ پیپلز پارٹی نے کچھ معاملات کو ریزسٹ کیا تو وہاں پہ بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو اگر اور ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں, تو اگر تو پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پہ حکومت سازی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے انہیں موجودہ حکومت کو یعنی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا پڑے گا. تو معاملات جو ہیں وہ جناب اس وقت یہاں پہ پہنچے ہوئے, مطلب اکارڈنگ ٹو ہز نیوز کہ یہ بیسکلی یہ اس قسم کی جو ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب ہو کیا رہا ہے.
اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر سینٹ کے اجلاس میں جو ہے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم پوری طرح جو ہے وہ اس کے اوپر تقریر بھی کریں گے, رائے بھی لیں گے. ایسا نہیں ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی جلد بازی کے اندر جو ہے یہ ترمیم منظور نہیں کی جائے گی. ہم ابھی سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ بیٹھے ہیں, دیگر اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم, اے این پی اور باپ وغیرہ, ان کو بھی ہم نے ابھی اعتماد میں لینا ہے. ایم کیو ایم کی جانب سے فاروق ستار صاحب کا ایکچولی کل رات کو بیان چل رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہے یا کیسے ہے. اور واقعی فرینکلی اسپیکنگ میں نے بھی آپ سے بار بار بات کی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ مسلمانوں تکا لگاؤ, یہ والا چکر جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں ہے کیا, مطلب اس میں کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے. سو اس کا فائدہ نہیں میری نظر میں, جب تک کم سے کم کوئی ڈرافٹ سامنے نہ آ جائے اس سے پہلے جو ہے وہ بات نہیں کی جا سکتی. دوسری جانب جو اپوزیشن اتحاد ہے, تحفظ آئین پاکستان, جو مختلف اپوزیشن جماعتوں کا بیسکلی ایک اتحاد ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کسی صورت 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس سے بدترین نقصانات ہوں گے اور ملک کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل جائیں گی. محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا, اس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ آج ہم نے ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا, جو 27ویں آئینی ترمیم کا پنڈورا باکس کھولا گیا ہے. بلاول بھٹو کا بھی جو ٹویٹ آیا ہے وہ تشویشناک ہے. پیپلز پارٹی بھی اس ٹوپی ڈرامے میں شریک ہے, اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے, یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک پی 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 تھی ذوالفقار بھٹو کی جس نے آئین کی بنیاد رکھی, دوسری بے نظیر بھٹو والی جس نے جمہوریت کے لیے جان دے دی. آج پیپلز پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے جان لگا رہی ہے. میاں صاحب جو کچھ عرصے پہلے ووٹ کو عزت دینے کے لیے مہم چلا رہے تھے, اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا؟ اس اقتدار کا آپ کو کیا کرنا ہے جو پاؤں پڑنے کی بنیاد پر دیا جائے؟ نواز شریف خود کو ووٹ کو عزت دینے کا چیمپئن سمجھ رہے تھے, وہ اب خاموش ہیں. ہم نے عمران خان کو بھی اپنی سفارشات بھیجی ہیں, اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پریس ریلیز جاری کر دیں گے. ہم ہر صورت جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی بھرپور احتجاج کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر وہ بھی اسی تحریک کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ بھی نوید سنا دی, آرٹیکل 243 جس کے تحت آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے, اس میں بھی ترمیم آنے جا رہی ہے. اگر اس میں ترمیم کریں گے تو ملک کا انفراسٹرکچر تبدیل ہو جائے گا. جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے مطابق کمانڈر ان چیف کا عہدہ بنایا جا رہا ہے. یہ ملک آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کہاں گئی سویلین بالادستی کی باتیں؟ سویلین اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت بنا دیا جائے گا. اس ترمیم کے وہ نقصانات ہوں گے کہ ملک کی بنیادیں ہلا دیں گے اور لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے. ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ہم میڈیا, سول سوسائٹی اور دیگر تنظیموں سے رابطہ کریں گے. یہ مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. سابق گورنر سندھ زبیر صاحب, محمد زبیر صاحب, انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف سے میں گزارش کروں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم پر صرف ایک بیان دے دیں. مجھے امید ہے کہ وہ اس سے بھرپور اختلاف کریں گے اور وہ اپنے بھائی کو یہ کرنے سے روکیں گے. میرے خیال میں ان کی امید غلط ہے, وہ بالکل بھی نہیں روکیں گے, وہ اس ساری چیز کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اس کے علاوہ سینئر صحافی محسن بیگ صاحب نے اسی معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم پر ہوم ورک تیزی سے جاری ہے اور حکومت 14 یا 15 نومبر کو اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کروانا چاہتی ہے, جبکہ اس پر بحث کے لیے اسے جلد پیش کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی این ایف سی ایوارڈ اور صوبوں کے اختیارات کے معاملے پر بارگننگ کر رہی ہے. تاہم وہ ترمیم میں ووٹ دے گی. تعلیم اور صحت کی وزارتیں صوبوں کو دی جائیں گی, جبکہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کا نظام جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا. آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کا مقصد فیلڈ مارشل کے عہدے کو تحفظ دینا اور فیصلہ سازی میں ان کا کردار بڑھانا ہے. امکان ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہ کرنے سے متعلق پیپلز پارٹی کا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے گا اور ترمیم منظور ہونے کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. اس حوالے سے فیصلہ سازوں نے گرین سگنل دے دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ بیسکلی آزاد کشمیر کی جو طریقہ عدم اعتماد ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ جڑی ہوئی ہے. دوسری جانب بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین, وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, 2 سال سے عدالت کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا, یہ ظلم اور زیادتی ہے. بانی کو آپ جتنا چاہے جیل میں رکھیں لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں ہے. بانی سے ملاقات کے بعد 27ویں ترمیم پر رسپانس دیں گے. اس معاملے پر سیاسی کمیٹی میں بات کریں گے اور اس پر اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. آئین میں اگر ترمیم ہونی ہے تو وہ پہلے اتفاق رائے سے ہوتی رہی ہے. عدلیہ ہمیشہ متنازع رہی ہے لیکن 26ویں ترمیم نے ملک میں دراڑ پیدا کر رکھی ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی مشال یوسف زئی کا ٹویٹ پارٹی سے متعلق ہے, پارٹی کے معاملات کو پارٹی تک رہنے دیں. ہر محب وطن پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ سٹیک ہولڈرز اپنی تلواریں اپنی نیام میں رکھیں اور ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں. ایسی صورتحال میں اشتعال انگیز ویڈیو دکھانا آگ پر تیل چھڑکنے والی بات ہے. بانی جب آرڈر کریں تو پھر اسلام آباد کی بات کریں گے.
سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان سے میری ملاقات بہت ضروری ہے, بنیادی حق ہے کہ ملزم اپنے وکیل سے بات کرائی جائے, کوئی بھی ملزم اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکتا. بہنوں کی اڈیالہ جیل کے باہر ٹاک کو اگر کوئی اٹھا کر ٹویٹ کر دیتا ہے تو اس سے ہمارا یا بانی کا کیا تعلق ہے. بانی اپنا ایکس اکاؤنٹ خود نہیں چلا رہے, بانی کانٹینٹ کو ڈسون نہیں کرتے. جو لوگ ان سے جو بات کر کے آتے ہیں, بات کرنا ان کا حق ہے, کوئی قانون اس سے انہیں روک نہیں سکتا. اگر کوئی بانی کو کوٹ کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے. اس کے علاوہ جناب عظمیٰ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں, ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, بعد میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان کو جتنی اپڈیٹ دے سکتی تھی دے دی. بانی نے کہا ہے کہ فارم 47 کی حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں. جب وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بتایا گیا کہ پوچھ کے بتاؤں گا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. بانی نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بانی نے کہا کہ 3 سال ہونے کو ہیں, مجھ پر سختیاں کر رہے ہیں. بانی نے کہا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی یہ پی ٹی آئی پر اور زیادہ ظلم کرتے ہیں اور سارا کنٹرول فرد واحد کے پاس ہے. جتنا ظلم اس دور میں ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا. بانی نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں, جیل میں رکھا گیا ہے. بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. جس نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی اس پر ظلم ہوا. عمران خان نے کہا کہ نہ فارم 47 اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بات ہوگی وہ محمود خان اچکزئی کے ذریعے ہوگی. محمود خان اچکزئی اتحاد کے سربراہ ہیں, لہٰذا اتحاد کے ذریعے ہی بات چیت ہوگی. تو اس کو جو ہے وہ بیسکلی اپوزیشن اتحاد جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, ان کے ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اتحاد کے صدر محمود خان اچکزئی اور سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس کو جو ہے وہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا جو ہے پورا طرح اختیار دے دیا کہ جی آپ بات کر لیں. اچھا ویسے یہ بھی عمران خان صاحب کی یہ پی ٹی آئی کا نا ایک ٹیکٹک ہے, اور ٹیکٹک یہ ہے کہ جناب بات کریں گے ہم نہیں کریں گے, مطلب اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی دیگر رہنما کریں گے لیکن ہم نہیں بات کریں گے. ہاں لیکن ہم اتحاد میں شامل ہیں, ہم اس اتحاد کے اندر شامل ہیں لیکن ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. بات ویسے ایک ہی ہے. اس کے علاوہ جناب فیصل واڈا صاحب نے خبردار کیا ہے کہ 26 نومبر سامنے آنے والا ہے. انہوں نے کہا جی 26 نومبر کو پی ٹی آئی اسلام آباد میں اگر احتجاج کرے گی تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگ چکی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی اور جماعت پر بھی پابندی لگے. انہوں نے کہا کہ اس سال عمران خان کے لیے کچھ خاص نہیں ہوگا اور اگر یہی صورتحال رہی تو انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شاہ محمود قریشی کی قیادت میں کسی گروپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, تاہم 9 مئی کے واقعے میں وہ بے گناہ ہے. 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پاس بھی ہوگی. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پرسوں ایک عدد جلسہ کرنا چاہ رہی ہے بلوچستان میں, اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے کافی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیمپین بھی رن کی ہے. تو بلوچستان حکومت نے ضلع پشین میں 15 دن کے لیے جناب دفعہ 144 وہاں پہ نافذ کر دی ہے. اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اور اس میں انہوں نے کہا جی اسلحے کی نمائش, جلسے, جلوس, دھرنوں اور 5 افراد سے زائد کے اکٹھے ہونے کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے, اور ضلع پشین میں 20 نومبر تک یہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ رہے گی. اس کے علاوہ جناب ٹی ایل پی کے مزید لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے ٹوٹ رہے ہیں, اور انہوں نے پارٹی سابقہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں, انہوں نے پارٹی سے جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کیا ہے. لاہور پریس کلب میں یہ پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں ٹی ایل پی کے سابق امیدوار بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ وہ پارٹی سے اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں پر حملہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. غیر معمولی حالات میں احتجاجی ریلی نکالنا ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام تھا. اگر ریاست کمزور ہو جائے تو اس سیاست کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی, کیونکہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو کر سیاست نہیں کی جا سکتی. کچھ مسلح گروہوں نے اسکول وینس چھیننے اور عوامی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے جیسے افسوسناک واقعات کیے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اداکارہ صبا قمر, ان کے بارے میں ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک نئی کنٹروورسیوں کے حوالے سے شروع ہوئی ہے. صحافی ہیں سینئر صحافی نعیم حنیف صاحب, انہوں نے اپنے کسی پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے بڑے سیریس ایلیگیشنز جو ہیں وہ صبا قمر کے اوپر لگائے تھے. میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے بعد اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اداکارہ صبا قمر نے جو ہے وہ صحافی نعیم حنیف کو 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس جو ہے وہ انہیں بھیج دیا ہے. اور گزشتہ دنوں جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر الزام عائد کیا تھا کہ جی کسی شخص کے تعلقات کے حوالے سے 2003 سے 2004 کے حوالے سے, جب اس وقت ان کی شادی بھی نہیں, مطلب جن سے ان کی شادی نہیں ہو سکی تھی صبا قمر کی, تو لاہور کے والٹن روڈ پر اس شخص کے فراہم کردہ گھر میں انہوں نے الیج کیا تھا نعیم حنیف نے کہ جی وہاں پہ یہ مقیم ہوتی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کے آپس میں جو ہے وہ تعلقات وغیرہ بھی خراب ہو گئے تھے. تو انسٹاگرام کے اوپر صبا قمر نے جو ہے وہ اپنی یہ سٹوری شیئر کی ہے. اس کے مطابق انہوں نے یہ 10 کروڑ روپے ہرجانے کا جو دعویٰ ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا ہے. اس نوٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جھوٹے, من گھڑت اور توہین آمیز بیانات دیے ہیں, اور اس چینل کے اوپر جو ہے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق غیر مصدقہ اور سنسنی خیز دعوے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں.
نوٹس میں صحافی پر اشاروں کنائیوں پر مبنی تبصروں اور عورت مخالف رویے کے ذریعے اداکارہ کے کردار پر سوال اٹھانے اور ان کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کو کم تر ظاہر کرنے کا الزام جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. انہیں 7 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ درج مطالبات پر عمل کریں. بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. 10 کروڑ روپے مالی ہرجانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی شہرت کو پہنچنے والے نقصان, ذہنی اذیت اور صدمے کا ازالہ جو ہے وہ کیا جا سکے. آئی تھنک دا میٹر از گوئنگ ٹو گو ٹو دا کورٹ. یہ معاملہ یا تو پھر کوئی میڈیٹ کر کے رفع دفع کروا دے تو اور بات ہے, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرف جائے گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ انڈیا سے ایک خبر آئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ریاست چھتیس گڑھ میں جو ہے ایک مسافر ٹرین اسٹیشن کے نزدیک کھڑی مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی, جس سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 20 کے قریب جو ہے وہاں پہ زخمی ہو گئے ہیں. خوفناک حادثے میں مسافر ٹرین کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور مسافروں کی چیخ و پکار سے فضا گونج اٹھی. ریسکیو ٹیم نے بوگی کو کاٹ کر اندر پھنسے مسافروں کو نکالا. اب تک 8 لاشیں نکالی جا چکی ہیں, جبکہ متعدد زخمیوں کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. بھارتی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے باعث حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے, اور حادثے کے بعد ریلوے ٹریک اور سگنلز کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے, جس کے باعث متعلقہ ریل روٹس کے اوپر جو ہے ٹرینوں کی روانگی بھی وہاں پہ معطل کر دی گئی ہے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.